مسیح خدا میں آپ سب کو سلام. میں رابن سے صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خدا ان کو شکر کرتا ہوں. خدا نے مجھے موقع دیا کہ ایک بار پھر آپ سے ہم کلام ہو سکوں. اور جو کچھ مجھے آتا ہے، جتنا آتا ہے، میں خود ایک بائبل اسٹوڈنٹ ہوں، اور خدا ان کے کلام میں سے جو کچھ خدا ان مجھ پر اجاگر کرتا ہے، جو میں نے سیکھا اتنے سالوں میں، وہ میری کوشش رہتی ہے، میری اپنی یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. جب میں پاکستان میں تھا، میں ایوری سنڈے، اس کے علاوہ بھی بدھ والے دن موسٹلی میٹنگز ہوا کرتی تھی چرچز میں، اور میں کالز کر کے اپائنٹمنٹس بنا کے میں جاتا تھا، اور اس چرچ کی جہاں تک ہوتی تھی خدمت بھی کرتا تھا، اور کلام کے ذریعے بھی، اور یو نو ہمارے جو خادمین ہیں وہاں پر پاکستان میں فائنینشیل بھی موسٹلی، چند ایک نہیں، جو ایک ایلیٹ کلاس ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، اور جو اپنے فائدے کے لیے یا اپنی صرف ترقی کے لیے یا اپنے نام کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. بہن زیتا نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بہن جی. اس طرح کے میں خادموں کے نام نہیں لے رہا، نام ہے وہ ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی محنت کے اوپر، جو ابھی پاکستان میں ذاکر نائک جیسا ایک شیطان آیا ہوا تھا، پتہ نہیں ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے. خیر وہاں تو اور بہت سارے شیطان ہیں، لیکن ایک اور آ گیا ان کے سردار ٹائپ، تو اس کے ساتھ بھی اسٹیج شیئر کر رہے ہیں، اور مسیحت کو غلط ثابت کرنے پر، اور تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ میں لوز کر جاتا ہوں سم ٹائم اس طرح کی. یہ خداوند کی ذیل، یہ خداوند کی غیرت ہے جو ہمیں اس طرح کرتی. لیکن تو بھی میں دعا کرتا ہوں پاکستان کے اسپیشلی مسیحی لوگوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، ان کے مسیحی لوگوں کے لیے میں موسٹلی کہ خداوند ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. انڈیا سے میرا میسیج دیکھا جاتا ہے. میں انڈین جو ہمارے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنے سائے تلے، اپنے پروں تلے چھپا کر رکھے، اور آپ کو ترقی اور تندرستی سلامتی دے. گڈ مارننگ بہن. ہمیں لوگ جلد جوائن کر لیں اور بھی تو اچھی بات ہے، لیکن یہ لاسٹ ویک تو میں نے بہت عرصے سے، بہت ٹائم سے میں نے یہ نیوز وغیرہ، اسپیشلی پاکستانی نیوز وغیرہ دیکھنا میں نے بند کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے اندر اور کچھ ہے نہیں، ایک ہی بات رپیٹ پہ چلتی ہے. جنرل کیا کر رہا ہے، عمران خان کیا کر رہا ہے، اور بس، اور دیر از نو اینی تھنگ کہ آپ کچھ سننا پسند کریں یا کچھ جاننا چاہیں آپ. تو کچھ سیکھنے کو دنیا میں کیا چل رہا ہے، دے ہیو نو آئیڈیا. یا آئیڈیا ہے بھی تو وہ بلی کی طرح، وہ کیا کہتے ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا اور بس اپنا ہی چلنا، ہم عظیم ہیں، ہم یہ ہے وہ. بہن شازیہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. گڈ مارننگ بہن. اور تو خدا نے چند ایک آیات مجھ پر یہ اجاگر کی، تو میں چاہ رہا ہوں آپ کے تقویت کے لیے، اور ان دنیا میں جو چل رہا ہے اس کو پر خداوند کا کیا ویو پوائنٹ ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو آپ ایک کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں رکھا ہی کمفرٹ زون میں ہے، اور ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے جو ساتھ ہے، ہماری جو سورس ہے، ہمارا جو پاور ہے، ہماری جو ہماری طاقت ہے، وہ کہاں سے ہے اور کون ہے، یہ جاننا ضروری ہے. کل میں نے دیکھا ایک بم بلاسٹ ہوا ہے کوئٹہ میں. بڑا دکھ ہوا مجھے اس بات کا، اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے کافی عرصے سے، اور دوبارہ پھر زور پکڑ چکا ہے. تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. آپ لوگ بھی دعا میں ٹھہرا کریں تاکہ خداوند ان ساری چیزوں سے آپ کو بچا کر رکھے. ابھی جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، اسپیشلی جو مڈل ایسٹ میں، وہ اس کے امپیکٹس ہر جگہ جائیں گے. اور میری یہ دلی تمنا اور میری دعا ہے کہ ہمارے مسیحی لوگ ہجرت کرنا سیکھیں.
مائگریٹ کرنا سیکھیں، کوشش کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سارے راستے خداوند بناتا ہے، لیکن آپ کوشش ضرور کریں، ہاتھ پیر ہلائیں، راستے پر آئیں۔ اور میری صلاح کی، میری مشورے کی ضرورت ہو تو میں بتا سکتا ہوں، لیگل طریقہ مشورہ دے سکتا ہوں ابھی، اور لیکن آپ ضرور کوشش کریں۔ وہ مسیحوں کے لیے تو اسپیشلی وہ ملک رہنے کے قابل تھا بھی نہیں، اور اب تو بالکل ہی، اب تو کسی اور ہی ڈائمینشن میں چلا گیا یہ ملک۔ بہن شازیہ کا میسج آیا ہمیں کہ بہن شازیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہن شازیہ کے لیے دعا کریں سب، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خدا ان کو صحت دے اور تندرستی دے۔ لیٹس پرے، پہلے دعا کرتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں، خدا کا کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے اور اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور خداوند تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے، اور خداوند تو ہماری فکر کرتا ہے۔ ہم اپنی بہن شازیہ کو خداوند یسوع تیرے حضور میں لاتے ہیں، خداوند اس کے بدنی جتنی بھی کمزوری ہے، بیماری، اس کو دور کر، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی خداوند ہیل کر اپنی بیٹی کو، اور خداوند تمام ضرورتوں کو اپنے الہی خزانے سے خداوند پورا کر، گھر میں محبت، اتفاق اور رسپیکٹ، اور خداوند تجھ سے پیار کرنے کی توفیق دے، تجھ پر ٹرسٹ کرنے کی توفیق دے، اور ریویل کرا خداوند کہ تو ان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ برکت دے۔ بہن زیٹا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کو خداوند اپنی پناہ میں رکھ، ساری فیملی کو خداوند بڑی برکت دے، صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، یسوع کے نام سے آمین۔ اور خداوند کے کلام میں سے جو آیات آج مجھے خداوند نے، جیسے میں نے بائبل کھولی اور میرے سامنے یہ آیا، اور میں نے کہا یہی تو میں سوچ رہا تھا۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ آیت نکالی ہے، یہ میری یہ سوچ ہے، یہ تو 2-3 دن سے میرے آ رہا تھا کہ یہ اس طرح کے جو حالات چل رہے ہیں، خداوند نے مجھے جو اس بائبل میں سے یہ جواب دیا خداوند نے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ پچھلے سنڈے بھی میں نے اس کے اوپر بات کی کہ جو اسرائیل کا اور فلسطین اور یہ عراق اور ایران اور یہ سب، یہ صدیوں سے چل رہا ہے، اور تب بھی خداوند نے قوم بنی اسرائیل کو سرفراز کیا، اور آج بھی کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا، اور آپ اپنی خاص دعاؤں میں رکھا کریں۔ وہاں کی یہ جنگ، میری ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، اس وقت بھی، پرانے دور میں بھی، وہاں کی یہ وار یا جنگ یا جو وہاں کے جو سیاسی حالات تھے وہ پوری دنیا پر امپیکٹ کرتے تھے اور کیا ہے۔ اور آج بھی اگر جنگ وہاں ہو رہی ہے، قوم بنی اسرائیل آج جنگ کی حالت میں ہے، آپ کا دعا کرنا، دعا میں ٹھہرنا اپنے لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کا امپیکٹ آپ کے گھر تک آئے گا۔ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریوائول کیا بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ لہٰذا ہم فزیکلی طور پر، فائنینشلی طور پر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن دعا میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دعا میں آپ اسرائیل کی دعا کریں تاکہ خداوند اس کو ہمیشہ کی طرح سرفراز کرے اور خداوند کا پرچم بلند ہو۔ پہلا سیموئیل پرانے عہد میں، اور اس کا 28واں باب اور اس کی شروع کی 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا سیموئیل اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، اور ان ہی دنوں میں ایسا ہوا کہ فلسطین وہ پرانی وہ ہے، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان یا یہ لوگ نہیں تھے، بت پرست تھے، وہ بعد میں کئی 100 سالوں کے بعد ایسا ہوا کہ فلسطینیوں نے اپنی فوجیں جنگ کے لیے جمع کی، اور آج بھی وہاں پہ عراق، ایران، ایجپٹ اور لبنان اور یہ سب، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، آج سے تقریباً کوئی 35 سال 35 میرے ہاں
32-35 سال پہلے بھی ہوا. یہ 4-5-6 ملک سارے چڑھ گئے تھے اور اسرائیل نے خداون کے خداون سے دعا کرتے ہوئے خداون کے زور سے ان سب کو لتاڑ دیا تھا. یہ پھر دیکھتے ہیں. اور انہی دنوں ایسا ہوا کہ فلسطینیوں نے اپنی فوجیں جنگ کے لیے جمع کی تاکہ اسرائیل سے لڑیں. آج بھی یہ سارے جمع ہو کے اسرائیل سے لڑیں. اور 21 نے داؤد سے کہا تو یقین جان کہ تجھے اور تیرے لوگوں کو لشکر میں ہو کر میرے ساتھ جانا ہوگا. لشکروں میں سے ہو کر، ساری بھیڑ میں سے، سارے فساد میں سے. یہ ہر طرح کی جنگ ہے. یہ صرف ایمونیشن کی نہیں ہے، اس دور میں بھی نیزے اور بھالوں کی نہیں ہے، لوگوں کی نہیں، زور کی نہیں. یہ ہر طرح کی ہے. یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، یہ فائنانسز کی جنگ ہے، یہ انٹلیکچل جنگ ہے، یہ زندگی کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان اسپرچل جنگ ہے، نہ کہ صرف فزیکل. جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان ہر ایک چیز کی جنگ ہے. اور اس میں سے گزر کر اگر آپ کو نیست و نابود کسی کو کرنا، اس میں سے آر پار ہو کر آگے جاتا ہے جیسے بلٹ جاتی. وہ کہہ رہے کہ میرے ساتھ لشکر میں سے ہو کر جانا پڑے گا. اور داؤد نے 21 سے کہا پھر جو کچھ تیرا خادم کرے گا وہ تجھے معلوم بھی ہو جائے گا. اور داؤد نے کہا پھر جو کچھ میں کروں گا، اگر اس کے اندر سے گزر کر جانا ہے تو پھر میں جو کچھ کروں گا وہ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. اس لیے اس نے داؤد سے کہا پھر تو سدا کے لیے میں سدا کے لیے تجھ کو میں اپنے سر کا نگہبان ٹھہراؤں گا. سدا کے لیے. اس وقت بھی داؤد قوم بنی اسرائیل اس مجمع میں سے، اس بھیڑ میں سے، اس فوج میں سے گزر کر سب کو نیست و نابود کرتے ہوئے آگے بڑھی. اور یہاں پر ایک قسم کا اس کو انفارم بھی کیا جا رہا ہے داؤد کو کہ یہ ہوگا، ان کے بیچ میں سے جانا ہے. اس لشکر میں سے ہو کر جانا ہوگا، اس فساد میں سے ہو کر جانا پڑے گا، اس مذہبی جنگ میں سے ہو کر جانا پڑے گا، اس ٹیکنالوجی میں سے ہو کر جانا پڑے گا، اس سارے فائنینسز کو توڑتے نیست و نابود کرتے ہوئے جانا پڑے گا. اس ساری دنیا کی جتنی انفارمیشن ہے، جتنے ٹی وی چینلز، یہ وہ ان سب میں سے گزرتے ہوئے جانا پڑے گا. سمجھ رہے نا کہ جو آج صرف وار اسلحے کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اے آئی کے زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، ان ساری چیزیں، نیوز، فیک نیوز اور سوشل میڈیا، ان سب چیزوں میں سے ہو کر جانا پڑے گا. اور داؤد کہہ رہا ہے پھر تو دیکھے گا میں کیا حل کرتا ہوں ان کا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ سزا کے لیے پھر کیا ہوگا، سر کا نگہبان ٹھہراؤں گا. اور اس لیے زبور بھی ہے سعادتی کر ہے رحمت ساڈے رابدی. خدا کی رحمت قوم بنی اسرائیل پر، اپنے لوگوں پر سدا تک. ڈینیل نے انیتا ڈینیل نے ہمیں جوائن کیا، سشیل ڈینیل نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم. خدا نے آپ سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں رکھیں. تو ابھی یہ جو حالات واقعات ہیں، یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں، پہلے بھی ہوتے تھے، ابھی بھی یہ حال، آگے شاید اور ہوگا. پہلے پھر لوگوں میں ایک دوسرے کا لحاظ، وہ لحاظ اس لیے تھا کہ شاید وہ اپنے اس مذہب کو شاید اتنا نہیں جانتے تھے. اب جتنا اپنے مذہب کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں، اس کے اندر سے اور الٹی سیدھی فیک چیزیں. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا میرے عزیز، میرے بہن بھائی، مسیح بہن بھائیوں کے لیے میرے اس میسیج کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو. اس لیے میں بہت ڈھکی چھپی ہوں، سیدھی سمپل سادہ. اور کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ ساری فلسطینیوں کی فوجیں اپنے الائنس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو جوڑ کر قوم بنی اسرائیل پر دوڑی. اور داؤد ان سب لشکروں میں سے گزر کر ان سب کو نیست و نابود کرتے ہوئے آگے گیا. اور اس سے پہلے کہ وہ جائے، اس کو پتا تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ پھر تو دیکھے گا مجھے کہ میں کیا کرتا ہوں ان کا حال. اور آج بھی آپ نیتن یاہو سے پوچھیں یا ان کے جو انٹرویوز آپ دیکھیں قوم بنی، ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ کرنے سے پہلے ان کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں.
اس لیے نہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے مسلس بہت ہیں، نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی سورس کون ہے. ان کی سورس ہے یہوہ پاک، ان کی سورس ہے آپ کا میرا زندہ نجات دہندہ یسوع ناصری. تو جس کے ساتھ یسوع ہے ساری کامیابی اس کے پاس ہے. آپ کے پاس یسوع ہے میرے عزیزوں. تو ہر قسم کی جنگ، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ بیماری کی ہو، چاہے وہ حالات واقعات رشتہ داری کی ہو، چاہے وہ آپ کے ارد گرد کے جو بھی حالات اور جو انوائرمنٹ بنی ہے، سب میں سے گزر کر آپ کو فتح ملے گی، اور خدا ان کا نام آپ کی زندگی میں سے اس کو عزت و جلال ملے گا. یہ خدا کی طرف سے ایسا ہونا ہی ہے. سو کمر کس لیں اور یہ اس میں سے گزرنا ہے آپ کو، اور خداوند آپ کو کامیابی پہلے سے آپ کے حق میں لکھی ہوئی ہے خداوند نے. سو نو وریز، تاکہ آپ دیکھیں کہ خداوند ان کا کیا حال کرے گا. یسایہ اس کا 27واں باب، یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں خداوند نے دی ہوئی. نہ صرف قوم بنی اسرائیل قوم بنی، آپ بھی قوم بنی اسرائیل. آپ کی زندگی میں سے خداوند نے آپ کی زندگی میں سے گلوریفائی ہونا ہی ہونا ہے خداوند، تاکہ خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے، تاکہ خداوند کے لوگوں کو آرام ملے. یسایہ اس کا 27واں باب. اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے، یہ خداوند کی بات ہے، اور اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو، اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا. وہ سانپ، وہ اژدہا جو یہ مہنگائی، جو یہ لاچاری، جو یہ بیماری، جو یہ پریشانی، جو یہ غیر قوموں کی چڑھائی، جو یہ ڈر، یہ خوف، یہ ناانصافی، ان سب چیزوں کو خداوند ایسا کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرے گا، کیونکہ وہ لا تبدیل خدا ہے. وہ جیسا تھا ویسا ہے اور ایسا ہی رہے گا. وہ کہہ رہا ہے اپنی خداوند کہیں سے اٹھا، اس کی اپنی وہ تلوار ہے. کہہ رہا ہے خداوند اپنی سخت اور بڑی مضبوط اور بڑی اور مضبوط، تین چیزیں، سخت بھی ہے، بڑی بھی اور مضبوط بھی ہے، تلوار ہے وہ. اور کیا کرے گا؟ اژدہا اور سانپ کو سزا دے گا، اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا. دریائی اژدہا جو ٹریول کرتا ہے ایک جگہ سے اس جگہ، آج ادھر نظر آیا کل ادھر نظر آیا، آج کوئٹہ میں بم پھڑا کل کراچی میں پھٹا کل ادھر کر. یہ ساری چیزیں جو آپ کے خلاف، خداوند کیا کرے گا ان کو. آج لبنان سے راکٹ آ گئے اسرائیل کے اوپر، کل ایجپٹ سے آ گئے، پرسوں ایران سے آ گئے، ترسوں اندر ہی بم بلاسٹ ہو گیا. ان سب چیزوں کو، یہ جو دریائی اژدہا ہے، اس کو خداوند کیا کرے گا، کیا ہے اور کرتا رہے گا. کیا کرے گا؟ سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا. سو یہ ہے آپ کا میرا خدا میرے عزیزو. سو قوم بنی اسرائیل کی سلامتی مانگا کریں اپنی دعا میں. خدا کو بتایا کریں آپ ان کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کریں. پوری دنیا میں ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے. اپنے لیے دعا کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بحیثیت ایک قوم بنی اسرائیل کے ساتھ یونائٹ ہو کر ان کے لیے دعا کیا کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی سلامتی اور آپ کی ترقی اور آپ کی خوشنودی
اسی میں خدا ان کے سائے میں رہیں، خدا ان کے ساتھ جڑے رہیں. ایکچولی تو خدا آپ سے جڑا ہوا، آپ اس چیز کا اقرار کریں، آپ اس چیز کو فیل کریں اور اس چیز کو پریکٹس میں لائیں کہ ہاں خدا میں جانتا ہوں تو مجھ سے پیار کرتا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. ہاں خدا میں جانتی ہوں کہ تو ہی میرا رکھوالا ہے اور تو میرا نجات دہندہ، میں تیرا شکر کرتی ہوں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. بہترین جو علاج ہے وہ ہمارا خدا یسوع مسیح، اور خدا یسوع مسیح کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کو سمجھنا تھرو بائبل، اور بائبل کی انٹرپریٹیشن، اس کی وضاحت ٹھیک طریقے سے جاننا. یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کو کس سے سیکھنا ہے، کہاں سیکھنا ہے، کس سے نہیں سیکھنا. اور سب سے بڑا استاد پاک روح، دعا میں ٹھہرے خدا کا پاک روح جو خدا خود ہیں، وہ آپ کو سکھائے گا بھی، بتائے گا بھی، کیونکہ وہ کہتا ہے سکھاواں گا تو انہوں دکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تو انہوں ویکھن سدا. اس کی آنکھوں سے آپ کبھی بھی اوجھل نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور بتاتا رہتا ہے اور سمجھاتا رہتا ہے. اپنا بڑا خیال رکھیے گا، اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا، مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سارے حالات، واقعات، نشیب و فراز میں ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی اور ایک دوسرے کی پیار کی اور ایک دوسرے کی توجہ کی ضرورت ہے. نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں. آئی ہوپ، آئی بلیو کہ آج کا یہ جو چیپٹر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو تقویت دے گا، کیونکہ خدا ان کا کلام جب بھی ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں تقویت ملتی ہے، ہمیں زور ملتا ہے، ہمیں تسلی ملتی. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. اگلے سنڈے، نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں. بلیس یو آل اینڈ آئی لو یو آل.